السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باد توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء کرام کے چاہنے والوں، سرکار غریب نواز کے ماننے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور حصول بخشش کے لیے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے،
باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، گریں گے رحمت کے پھول تو ہم گنہگار اٹھاتے جائیں گے۔ اور ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگوں نے امام حسن کی شہادت کو سماعت فرمایا، اور امام حسن کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک خلافت پر رہے، اور 20 سال خلافت پر رہنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرض ہو گیا، ایک ایسی بیماری ناحق ہو گئی کہ اسی بیماری کے اندر امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب امیر معاویہ کے وصال کے بعد ان کا جو بیٹا تھا یزید، اس نے اب فوراً ہی اپنے باپ کے وصال کے بعد اپنے باپ کی گدِ نشین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک شخصی حکومت قائم کر لی۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور یزید کو کون نہیں جانتا؟ یہ کتنا پلید تھا۔ جب اس نے اپنی حکومت قائم کر لی، اور اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد اس نے پورے علاقے میں اعلان کر دیا کہ اب میرے باپ امیر معاویہ کے بعد اب خلافت پر میں بیٹھ چکا ہوں، تم لوگ آؤ اور آ کر میری بیعت کر لو۔ اس نے پورے علاقے میں یہ اعلان کروا دیا، جتنے لوگ یزید کے ماننے والے تھے، یزید کے چاہنے والے تھے، وہ لوگ آئے، آ کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لیکن پھر یزید نے ایک قاصد مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا، اور اس قاصد سے کہا تم مدینہ جاؤ، اور مدینے جا کر مدینے کا جو گورنر ہے ولید بن عقبہ، اسی ولید بن عقبہ سے تو ملاقات کر، اور ولید بن عقبہ سے جا کر کے کہ وہ امام حسین کو بلا کر اور چند صحابہ کو بلا کر میری بیعت کا اقرار کریں، میری خلافت کا اقرار کریں۔ وہ قاصد جو یزید نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا، اور جب وہ قاصد مدینہ شریف پہنچا، اور مدینہ شریف پہنچنے کے بعد اس نے ولید بن عقبہ جو مدینہ شریف کا گورنر تھا، اسی گورنر سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد مدینے کے اسی گورنر ولید بن عقبہ سے کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہو چکا ہے، یزید خلافت پر بیٹھ چکا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ
دیکھتے ہوئے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں مدینہ آؤ، اور میں مدینہ پہنچ گیا۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد میں تم سے یہ حکم کرتا ہوں کہ آپ امام حسین کو بلائے، اور امام حسین کو بلانے کے بعد امام حسین سے آپ کہہ دیں کہ وہ یزید کی بیعت کو منظور کر لے، یزید کی بیعت کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین کی طرف ولید بن عقبہ نے ایک حکم نامہ بھیجا اور امام حسین کو بلایا، اور امام حسین کو بلانے کے بعد فرمایا گیا کہ حسین امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب امام حسین نے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنی تو امام حسین نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا، اور راجعون پڑھنے کے بعد امام پاک نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر امیر معاویہ کے حق میں دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد ولید بن عقبہ سے فرمایا بتاؤ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام پاک ولید بن عقبہ کے گورنر ہاؤس میں کھڑے ہیں، اور وہ یزید کا بیچا ہوا نوکر بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا جب سارا منظر دیکھا، سارا معاملہ دیکھا، امام پاک نے ولید بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس سے پوچھا گیا بتاؤ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کہا یزید امیر معاویہ کے بعد خلافت پر بیٹھ چکا ہے، اب آپ کی طرف یہ حکم نامہ بھیجا ہے کہ آپ یزید کو اپنا امام مان لے، یزید کو اپنا امیر المومنین مان لے، یزید کو اپنا پیشوا مان لے، یزید کو اپنا رہبر مان لے، یزید کو امیر المومنین مان لے، یزید کے ہاتھ پر آپ خلافت کر لے۔ یہ حکم نامہ یزید نے بھیجا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، علی کے لال کی آنکھیں لال ہو گئی، اور امام پاک نے فرمایا اے ولید بن عقبہ کیا تم نہیں جانتے کہ یزید کی حرکتیں کیسی ہیں، یزید کی عادتیں کیسی ہیں؟ یزید کیا خلافت کے لائق ہے؟ یزید کیا امیر المومنین کے لائق ہے؟ کیا یزید رہبر کہلوانے کے لائق ہے؟ اس لیے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید نماز کو ترک کرنے والا ہے، یزید شرابی ہے، یزید عیاشی ہے، یزید شریعت مصطفیٰ پر تہمتیں لگانے والا ہے، اور میرے نانا کی شریعت کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھنے والا ہے، شریعت کی حدوں کو یہ توڑنے والا ہے۔ اور ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں یہ ممکن نہیں۔ اب آپ یہاں یہ بات سمجھے کہ بیعت کہتے ہیں کسے؟ یزید کا حکم یہ تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ بیعت کہتے ہیں پیری مریدی کو۔ اگر آپ اپنی بھاشا میں سمجھے تو پیری مریدی کو بیعت کہتے ہیں۔ ہم نے کسی پیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیا اور پھر اسے اپنا پیشوا مان لیا، اپنا رہبر مان لیا، اپنا پیر مان لیا، اپنا امام مان لیا، اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اسے اپنا پیر مان لیا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین مجھے پیر مان لے، امام حسین نے کہا نہیں، یہ شریعتوں کو توڑنے والا ہے، شریعت کی حدوں کو کچلنے والا ہے، یہ نمازوں کو ترک کرنے والا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، یہ شرابی ہے، یہ عیاشی ہے، یہ بڑا بدمعاش ہے۔ پتہ یہ چلا امام کے لائق، رہبر کے لائق، پیر کے لائق وہ ہو سکتا ہے تو سنت پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، دین پر عمل کرے، سنتوں کو پھیلائے، نبی کے دین کو پھیلائے۔ نبی کے دین کو پھیلانے والا
خلافت کے لائق ہے، نبی کی سنتوں کو عام کرنے والا وہ خلافت کے لائق ہے۔ یزید اتنا بدماش تھا کہ اس نے سگے بھائی بہنوں میں نکاح جائز کر دیا، شریعت کی حدوں کو توڑنے والا تھا، اپنی من مانی کرنے والا تھا۔ امام حسین نے انکار کر دیا، ایسے فاسق کو فاجر کے ہاتھ میں حسین اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، حسین وقت آنے پر اپنی گردن کو کٹا سکتا ہے، حسین وقت آنے پر اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا ہے، حسین وقت آنے پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں سے ہمیں امام پاک نے یہ ذہن دیا، اللہ اکبر، دنیا کے اندر اگر ایسے حالات آ جائے، ایسے معاملات آ جائے، کوئی اپنی طاقت کی بنیاد پر، کوئی اپنی حکومت کی بنیاد پر، کوئی اپنے پیسوں کے پاور کی بنیاد پر اگر کوئی ہمیں خریدنا بھی چاہے، ایسی نیوں کبھی ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنے زمین کا سودا مت کرنا، اپنے دین کا سودا مت کرنا، شریعت مصطفیٰ کا سودا مت کرنا، چاہے کوئی بل ہو، لیکن اللہ اکبر ایسے حالات میں اس دنیا کے رشتے کو مت دیکھنا، امام حسین کی محبت کو دیکھنا، امام حسین کی محبت کو دیکھنا، یہی ایمان ہے، یہی ایمان۔ دیکھنا کوئی اہرا گہرا آ کر ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش تو نہیں کرتا، کیونکہ آج دور بڑا نازک ہے، اور اس نازک سے دور میں ایمان بچانا بڑا کٹھن ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ اس کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل جیسے ہاتھ میں انگارے لینے کے برابر ہوگا۔ آدمی اپنے ہاتھ میں انگارے نہیں پکڑ سکتا، اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا لوگوں کو اپنا ایمان بچانا، ایمان بچانا۔ اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ شام کو مسلمان ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، یا صبح میں مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ ایسا دور آئے گا، اس لیے اس وقت ہمیں اپنا ایمان بچانا بڑا کٹھن ہے، اور جو اپنا ایمان بچا کر دنیا سے گیا سمجھو وہی نجات پا گیا، اسی کی نجات ہے۔ چاہے تم پوری رات عبادت کرو، پورا دن روزہ رکھو، رات دن تسبیح پڑھو، لیکن اگر مرتے وقت اگر تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، مرتے وقت اگر تمہارا ایمان سلامت نہ رہا، تو مسلمانوں زندگی بھر کی عبادت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ امام حسین نے یہی تو ہمیں سبق دیا۔ داستان کربلا کا مقصد کیا ہے؟ داستان کربلا کا مقصد یہی تو ہے کہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ امام پاک نے مدینہ منورہ کے گورنر ہاؤس کے اندر جب کہا کہ میں یزید پلٹ کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ ظالم جس کو یزید نے بھیجا تھا وہ قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا اے ولید بن عقبہ، تو کیا سن رہا ہے، تو کیا دیکھ رہا ہے، تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کون سا فیصلہ کروں؟ کہا حسین انکار کر رہے ہیں تو کیا کیا جائے؟ تو اس ظالم نے کہا اگر حسین امام حسین کی بیعت کو
یزید کی بیعت کو اگر منظور کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کر دو۔ امام پاک کھڑے ہو گئے اور کہا تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے قتل کرے گا، تیری اوقات کیا ہے، تیری ہمت کیا ہے کہ تو مجھے قتل کرے؟ یہاں تک کہ گورنر ہاؤس کے اندر معاملات بگڑنے لگے۔ جب معاملات بگڑنے لگے، امام پاک گورنر ہاؤس سے نکل کر اپنے گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لانے کے بعد امام پاک نے اس صحابہ کرام کو بلایا، اور صحابہ کرام کو بلانے کے بعد امام حسین نے ان صحابہ کرام کو، جن صحابہ کرام کے اندر عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر! امام پاک نے ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ یزید کی طرف سے بیعت کا اصرار ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم کسی بھی حالت میں یزید کی بیعت کرنے سے ہم تیار نہیں ہوں گے، ہم انکار کرتے ہیں کہ اس یزید پلیت کی بیعت ہم کسی بھی حالت میں منظور نہیں کریں گے۔ تو امام حسین نے فرمایا معاملات بگڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی گورنر ہاؤس کے اندر امام پاک کو بلایا گیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے 3 مرتبہ جب امام پاک مدینہ منورہ کے گورنر ہاؤس کے اندر پہنچے، ولید بن عقبہ نے امام حسین سے فرمایا ارے امام پاک، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یزید کی طرف سے بار بار حکم نامہ آ رہا ہے، یہ امام حسین یا تو ہماری بیعت کر لے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا اے ولید بن عقبہ، اگر مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا تو میں مدینہ چھوڑ دوں گا، لیکن اس مدینے کے اندر رہ کر میں ان ظالموں کے سامنے جنگ نہیں کر سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس مدینہ منورہ کی پاک اور مقدس گلیاں خون سے رنگین ہو جائے۔ اتنا کہہ کر امام پاک اپنے گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لانے کے بعد اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، اور اہل و عیال کو جمع کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ ہمیں کسی بھی حالت میں ہمیں یہ مدینہ رسول چھوڑنا ہوگا، ہمیں اس مدینہ پاک کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ یزید کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یزید کسی بھی پوزیشن تک جا سکتا ہے، وہ اپنی بیعت منوانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم مدینہ پاک چھوڑ دیں، مدینہ رسول چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر! امام پاک نے کچھ صحابہ کرام کو بلایا، اور صحابہ کرام کو بلانے کے بعد فرمایا ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ ہم مدینہ رسول چھوڑ دیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا امام، آپ جو طے کریں گے ہم اسی پر راضی رہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ اکبر! امام حسین نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ ہمیں کل صبح یہ مدینہ چھوڑ دینا ہے، یہ مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ ایک طرف زینب کھڑی ہے، ننھی سی سکینہ کھڑی ہے، تمام گھر والے کھڑے ہیں۔ امام پاک نے اپنے ان گھر والوں سے کہا اپنا سامان اکٹھا کرو، اپنا سامان باندھ لو، کیونکہ آج کی رات ہمارے لیے آخری رات ہے۔ آج کی رات کے اندر جتنا چاہو جی بھر کر عبادت کر لو، جتنا چاہو دل کھول کر سجدہ کر لو، جتنا چاہو جی بھر کر اس مقدس زمین پر قرآن کی تلاوت کر لو۔ آج کی رات ہمارے پاس ہے۔ امام حسین نے اپنی بہن زینب کو بلایا، اور زینب کو بلانے کے بعد حضرت زینب سے فرمایا اے زینب، سامان کو اکٹھا کرو، سامان کو باندھ لو، اور کیونکہ ہمیں پھر سامان کو باندھنے کے بعد، سامان اکٹھا کرنے کے بعد ہمیں نانا جان کے روضہ اقدس پر حاضری دینا ہے، امی جان کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت زینب نے اپنے گھر والوں کو، اپنے کٹم قبیلوں کو سامان باندھنے کا حکم فرمایا۔ لوگ سامان باندھ رہے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے سنیو، جب اہل بیت کے وہ گھر والے اپنے اپنے گھر کے اندر، اللہ اکبر، جب یہ لوگ سامان باندھ رہے ہوں گے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اس لیے کہ آج ان سے وہ مدینہ پاک چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ پاک چھوٹ رہا ہے۔
اللہ اکبر، جس مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر جن کا بچپن گزرا، جن کی جوانی گزری، اللہ اکبر، جب بھی انہیں بھوک ستاتی تھی روزہ اقدس پر حاضر ہو جاتے تھے، ان کی بھوک ختم ہو جاتی، جب انہیں پیاس لگتی نانا جان کے روزہ اقدس پر حاضر ہو کر اللہ اکبر سلام پیش کر دیتے، ان کی پیاس ختم ہو جاتی۔ آج ان سے مدینہ رسول چھوٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے سنیو، اس وقت ان اہل بیت کے ان افرادوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی، جب سارے کے سارے لوگوں نے اپنا سامان تیار کر لیا، اپنا سامان باندھ لیا۔ امام حسین نے اللہ اکبر رات کے وقت اپنے گھر والوں کو کہا چلو ہمیں نانا جان کی قربت انور پر حاضری دینا ہے۔ امام پاک نے اپنی بہن زینب کو لیا اور زینب نے اپنے دونوں شہزادے اون محمد کو لیا، سکینہ کا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، اور کچھ اہل بیت کے افراد رسول اللہ کے روزے اقدس پر حاضر ہوئے، اور روزے اقدس پر حاضر ہونے کے بعد امام پاک نے اپنے لالا جان کے روزے اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد امام پاک نے فرمایا اے نانا جان یہ تمہارا وہی حسین ہے اللہ اکبر، جن کے لیے آپ نے سجدہ طویل کر دیا تھا، جس کے لیے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ نانا جان آپ کا وہی حسین آج تمہاری بارگاہ میں کھڑا ہے، اس حسین کے لیے تم نے خطبہ چھوڑ دیا تھا۔ نانا جان آپ کا وہ یہی حسین ہے جس کے لیے ہرنی جنگل سے اپنا بچہ لے کر آئی تھی۔ نانا جان میں وہی تمہارا چہیتا پیارا بیٹا حسین ہوں جس کے لیے آپ بے قرار ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ نانا جان آپ کا میں وہی حسین ہوں جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے اور میں جب آپ کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں آ جاتا تو آپ اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیتے اور مجھے تکلیف نہ دیتے۔ میں آپ کا وہی حسین ہوں جو آج آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ نانا جان آپ مجھے اجازت دیں، آج مجھے یہ مدینہ چھوڑنا ہوگا، مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا، اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کی آن بچ جائے، آپ کی شان بچ جائے۔ اللہ اکبر، امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جب سلام پیش کر کے جب کھڑے تھے، اچانک ان کی نظر گنبد پر پڑی۔ کیا دیکھا؟ کچھ کبوتر بیٹھے ہوئے تھے اپنی گردن جھکائے ہوئے۔ امام پاک نے ان پرندوں کو دیکھا اور پرندوں کو دیکھ کر کہا اے پرندوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، صبح چاہتے ہو تو صبح آ کر زیارت کرتے ہو، شام ہوتی ہے تو شام کو زیارت کرتے ہو، جب بھی تمہارا جی چاہتا ہے تم زیارت کرتے ہو، اور جب بھی تم چاہو گے تم زیارت کرو گے۔ لیکن آج تو حسین آخری مرتبہ اپنے نانا جان کے روزے اقدس پر حاضری دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اہل بیت کے ان افرادوں کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب رونے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ آج آخری مرتبہ اپنے نانا جان کے روزے اقدس پر حاضری دینے کے لیے آئے تھے۔ مسلمانوں، ان حاجیوں سے پوچھو جو کبھی عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جو کبھی حج کے لیے جاتے ہیں، اور حج کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ رسول کے اندر، مدینہ شریف کے اندر جب آخری مرتبہ جب انہیں مدینہ چھوڑنا ہوتا ہے، جب وہ لوگ اپنا سامان اکٹھا کرتے ہیں، سامان تیار کرتے ہیں کہ اب ہمیں مدینہ شریف چھوڑنا ہے، مسلمانوں پوچھو ان حاجیوں سے، مدینہ نہیں چھوٹتا، مدینہ چھوٹنے کی ہمت نہیں ہوتی، کس انداز سے یہ مدینہ چھوڑے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں سرزمین مدینہ میں ہمیں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، اللہ اگر موت بھی آئے تو مصطفیٰ کے مدینے میں موت آئے، مصطفیٰ کے مدینے میں موت آئے۔ اللہ اکبر، ابھی تو یہ بندہ 8 یا 9 دن تک مدینہ رسول کے اندر ہے، اور 8 دن کے اندر اس کا دل اس طرح لگ گیا ہے کہ کبھی مدینہ شریف کے کبھی در و دیوار کو دیکھتا ہے تو ان در و دیوار سے محبت کرتا ہے، مدینہ شریف کے ان درختوں کو دیکھتا ہے تو انہیں ان درختوں سے محبت ہو جاتی ہے، جب مدینہ شریف کے ان پہاڑیوں کو دیکھتا ہے تو ان پہاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مدینہ شریف کی ایک ایک گلی سے اور ایک ایک
محبت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت گنبد خضرا سے ہے، اس کی نسبت گنبد خضرا سے ہے۔ اللہ اکبر، جب حاجی وہاں سے نکلتا ہے ایک ایک چیز کو دیکھ کر اللہ اکبر اپنے آپ کو قابو نہیں پا سکتا، اس لیے وہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، میں کس طرح مدینہ چھوڑوں، کس طرح مدینہ چھوڑوں۔ اور پھر جب مدینہ چھوٹتا ہے تو آخری مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ پر کرم کیا، آپ کے شہر میں مجھے بلا کر اپنا مہمان بنایا، یا رسول اللہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یا رسول اللہ اب آئندہ